المتمردی المختلف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ اور اس گفتگو کے لیے اس سورے کی دو مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا جن کے نشانات 102 اور 103. ان آیات میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو خطاب کیا اور خطاب کر کے یہ ارشاد کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو حق ہے تقوی اختیار کرنے کا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو. ولا تفرقوا، اور فرقوں میں تقسیم ہونے کی کوشش مت کرو. ترجمہ ہے آئے ولا تفرقوا، فرقوں میں تقسیم ہونے کی کوشش مت کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو کہ اللہ نے تم پر اپنی ایک نعمت اتاری. وہ نعمت کیا تھی؟ اذ کنتم اعداء، کہ تم اس نعمت کے آنے سے قبل ایک دوسرے کے دشمن تھے. تمہاری تلواریں ایک دوسرے کے خلاف کھینچی ہوئی، تم ایک دوسرے کے قبیلوں پر شب خون مارا کرتے تھے. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، کہ تمہارے درمیان انتہائی دشمنی تھی. وہ نعمت آئی فألف بین قلوبکم، اور اس نعمت میں آنے کے بعد تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر. وہی ایسی نعمت ہے جس نے آنے کے بعد دشمنی کو محبتوں سے بدل دیا. فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اس نعمت کے سبب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ،
اور دیکھو ہمارا دوسرا احسان تم پر یہ ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہوئے، وَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو ہم نے نعمت بھیج کر تمہیں جہنم سے بچا دیا۔ كذلك يبين الله لكم آیاتہ، اللہ اپنی نشانیوں کو اسی طریقے سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ بھائی بہت دنوں کے بعد آپ کے شہر میں حاضر ہوا، تو اب یہ جملہ سنتے جائیں کہ یہ نہیں کہا ایمان لانے والوں سے کہ بڑے بڑے مکانات تعمیر کرو، اے ایمان لانے والوں بہت بڑے بڑے مکانات تعمیر کرو، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ مکانات محشر میں کام نہیں آئیں گے۔ ایمان لانے والوں سے پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ مال جمع کرو، اس لیے کہ دولت سے زیادہ بے وفا شے دنیا میں کوئی نہیں، دولت سے زیادہ بے وفا کوئی شے دنیا میں نہیں ہے۔ بھائی جب تک آپ کے پاس رہے کوئی فیض حاصل نہ کر سکے، اور جب آپ کے پاس سے چل کر خرچ ہو جائے، جب آپ کو فیض ملے، تو جب تک قریب ہو فائدہ نہ پہنچائے، جب دور جائے جب فائدہ مند ملے، تو یہ نہیں کہا کہ دولت حاصل کرو، یہ نہیں کہا کہ اے ایمان لانے والوں اقتدار حاصل کرو، یہ بھی نہیں کہا، اس لیے کہ اقتدار اڑتے ہوئے بادل کی چھاؤں ہے، آج اس کے سر پر ہے کل اس کے سر پر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اے ایمان لانے والوں کثرت نسل پیدا کرو، اس لیے کہ اولاد محشر میں کام نہیں آئے گی۔ بھائی ایک حکم دیا، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بھائی یہ ہے وہ منزل فکر جہاں سننے والوں کو لے کر آنا چاہ رہا تھا، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بھائی اگر تقوی سمجھ میں آ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہے۔ تقوی بھائی آپ تو یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ متقی وہ ہے جو ٹوپی لگا کر مسجد میں بیٹھ جائے نمازیں پڑھتا رہے، بھائی یہ ہو گیا تقوی اور یہ ہو گیا متقی، لیکن نہیں، تقوی خدا کی قسم نماز کا نام نہیں، تقوی روزے کا نام نہیں ہے۔ بات بڑی سی مداری سے کر رہا ہوں اور یہی سے مجھے آگے جانا ہے۔ تقوی حج کا نام نہیں ہے۔ کیوں یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ بھائی تقوی نماز کا نام نہیں ہے، ورنہ بہت سے لوگ متقی ہونے سے معذرت کر لیں گے کہ جناب فرصت ہی نہیں ہے تو نماز کیا پڑھیں، ہم متقی بن ہی نہیں سکتے۔ تقوی روزے کا نام نہیں ہے، ورنہ جو بھی مریض ہوگا وہ اپنے آپ کو تقوی سے الگ کر لے گا۔ تقوی حج کا نام نہیں ہے، ورنہ جس کے پاس استطاعت نہ ہو حج کرنے کی وہ زندگی بھر متقی بن ہی نہیں سکتا۔ تو تقوی نہ روزے کا نام ہے، نہ نماز کا نام ہے، نہ حج کا نام ہے، نہ زکات کا نام ہے۔ بھائی تقوی نام ہے فرض کے احساس کا۔ یہ بات والے ہو جائے تو مجھے آگے جانے میں آسانی ہو جائے گی۔ تقوی دیکھیے بہت دور لے کے جانا ہے، بہت دور لے کے جانا ہے، لیکن یہ بات اسٹیبلش ہو جائے۔ تقوی نام ہے فرض کے احساس کا۔ اب جیسے جیسے احساس بدلے ویسے ویسے فریضے کی ادائیگی بدل جائے۔ ابھی مجھ سے قبل میرے بزرگ فرما رہے تھے نا کہ پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میرے تمہید میں یہ چاہا کہ کوئی غذائے فکر دے کے جاؤں تاکہ آپ بعد میں سوچتے رہیں۔ تقوی نام ہے احساس فرض کا۔ اب جیسے جیسے فریضے بدلتے جائیں اس کی ادائیگی بدلتی جائے۔ مثال دوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ بھائی دیکھیے اسلحوں کا زمانہ ہے، ماڈرن اسلحوں کا زمانہ ہے، یہ جو دنیا چل رہی ہے وہ جدید ترین اسلحوں کی دنیا ہے۔ اب کسی شخص نے اسلحہ آپ کے پاس امانت رکھوایا، میرے محترم سننے والے جانتے ہیں کہ میں کنٹروورشل بات کرنے کا عادی نہیں، ہر فرقے میں جو بات ہو نا وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ کسی نے اسلحہ آپ کے پاس امانت رکھوا دیا، آپ نے امانت رکھ لی۔ اب مجھے اتنا بتا دیں خیرپور کے محترم سننے والے کہ امانت کا واپس کرنا واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے نا؟
अब वो शख्स जिसने अमानत रखवाई थी वो आया और आने के बाद उसने कहा कि जनाब मेरा असला वापस करें, मुझे फला शख्स को कत्ल करना है। तो अमानत का वापस करना वाजिब है, लेकिन अगर आपने ये जुमला सुनने के बाद अमानत वापस कर दी तो इल्जाम कत्ल में बराबर के शरीक हो जाएंगे। सोचने वाली बातें हैं, तो अपने मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में कर रहा हूँ और मकाम तमहीर से बात गुजर रही है। भाई अमानत का वापस करना वाजिब है, लेकिन अगर आपने उस वक्त उस अमानत को वापस किया और उसे वाक़ई नऊज़ुबिल्लाह किसी को कत्ल कर दिया तो इल्ज़ाम कत्ल में खुदा की निगाह में, अब कानून की निगाह में हो या ना हो, खुदा की निगाह में बराबर के शरीक होंगे। भाई बात तो वाज़ेह हो रही था। एक मिसाल और सुनते जाए, और इसमें फ़िक़्ह जाफ़री, फ़िक़्ह हम्बली, फ़िक़्ह हनफी, फ़िक़्ह मालिकी फर्क नहीं है। दरिया बह रहा है और इत्तेफाक से आप दरिया के किनारे खड़े हुए। भाई अब ये मसूदा है, सपोजिशन, एक मसूदा, आप दरिया के किनारे खड़े, दरिया बह रहा है, सूरज डूब रहा है, ये सारे मसूदे ज़हन के अंदर रहे, सूरज डूब रहा है और अब आपने एहसास किया कि अब इतना वक्त रह गया है कि मैं असल की 4 रकअत पढ़ूं। भाई दुनिया में खुदा की कसम नमाज से बड़ी कोई इबादत नहीं, तो वक्त कितना बाकी है? 4 रकअत का। अब 4 रकअत आपको पढ़नी है और सूरज डूब जाएगा, तो इतना ही काम कर सकते हैं कि 4 रकअतें नमाज पढ़ लें। अब इत्तेफाक से दरिया पे आपकी निगाह पड़ी और आपने देखा कि एक मुसलमान या एक इंसान डूब रहा है। अगर डूबने वाले को बचाए तो नमाज जाती है, अगर नमाज पढ़े तो वो डूब रहा है, क्या करेंगे? बहुत सीधी सादी बात है, कोई दकीक फलसफा अर्ज नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही हल्की फुल्की और बहुत सीधी सादी बातें अर्ज कर रहा हूँ। भाई डूबने वाले को अगर बचाए तो नमाज छूटती है। नमाज का छोड़ना हराम है या नहीं? तो वो हराम था और आज नमाज का छोड़ना वाजिब है। डूबने वाले को बचाना वाजिब है और नमाज का छोड़ना वाजिब है। क्यों? इसलिए कि नमाज की सजा बाद में हो सकती है, डूबने वाले को बचाने की सजा मुमकिन नहीं है। अजीब मरहले बिगड़े, यानी कभी अमानत को वापस करना वाजिब, कभी अमानत को वापस करना हराम, कभी नमाज को छोड़ना हराम, कभी नमाज को छोड़ना वाजिब। भाई बात तो वाजिब हो रही है ना। अब एक तीसरी और आखिरी मिसाल सुन ले ताकि मुझे आगे जाने में आसानी हो जाए। वो भी मफरूजा फर्ज करें कि आप पैगम्बर अकरम के अहद में, मेरा एक मोहतरम सुनने वाला फर्ज करे कि वो पैगम्बर के अहद में मक्के में है और इतने में पैगम्बर आए और उन्होंने कहा कि मुझे पनाह दे दो, अबू जहल तलवार लिए हुए मुझे कत्ल करने आ रहा है, और पैगम्बर को आपने पनाह दे दी। ये मफूजा है, फकत मफूजा है। जैसे ही पैगम्बर को आपने पनाह दी, अबू जहल आ गया, तलवार खींची हुई है, उनसे पूछा कि क्या मोहम्मद ने तुम्हारे घर में पनाह दी है? सच बोलेंगे, सच बोल के बताएंगे कि मेरे घर में बना लिए। दुनिया के हर मुआशरे में सच बोलना अच्छा है, झूठ बोलना बुरा है। तो अगर सच बोलकर आपने पैगंबर की निशानदेही कर दी तो इल्जाम कत्ल पैगंबर में खुदा की निगाह में माखूज हो जाएंगे। तो भाई यही आज की हद तक मैं यही करना चाह रहा था कि तकवे के मानी ये नहीं है कि हराम हमेशा हराम रहे, वाजिब हमेशा वाजिब रहे, मुबाह हमेशा मुबाह रहे, मुस्तहब हमेशा मुस्तहब रहे। नहीं, जैसे जैसे फरीजा बदले वैसे वैसे अदायगी बदले। कुछ बात वाले हुई, कुछ बात वाले हुई ना। जैसे जैसे फरीजा बदले वैसे वैसे अदायगी बदले। अब मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में मैं मिसालें दे रहा था। अरे भाई चले वापस तारीख की तरफ। तारीख ने एक वाकया लिखा और इतना अजीब वाकया कि जिससे मेरा हर मौका सुनने वाला वाकिफ है। भाई को हुक्म हुआ कि हिजरत कर जाओ और भाई के लिए हुक्म हुआ कि उसे बिस्तर पे लिटा दो। देखिएगा बड़ी नाजुक मंजिल है और ये सारी तमहीद इस मंजिल के लिए थी। हुक्म है एक बड़े भाई को, मैं बुजुर्ग मोहतरम के जुमलों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बड़े भाई को हुक्म है हिजरत कर जाओ, छोटे भाई को अपने बिस्तर पर लिटाओ। पैगंबर ने अली को बिस्तर पर लिटाया, खुद हिजरत की। अब पैगंबर गए। भाई बहुत तवज्जो है,
پیغمبر گئے, ایک غار میں پیغمبر نے پناہ لی, پناہ لی نا, سب کو معلوم ہے, میرے سارے موسم سننے والوں کو معلوم ہے, غار میں پناہ لی. جب غار میں پناہ لی تو اب ادھر سے بندوبست شروع ہوا پروردگار کی طرف, اور وہ بندوبست کیا ہوا بھائی, اس بندوبست کو سنے اور احساس فرض کی ادائیگی کو دیکھے. ایک چھوٹا سا خرمے کا درخت تھا, کھجور کا چھوٹا پودا, وہ درخت کا حکم تھا تناور درخت بن جا, پودا تناور درخت بنا. ایک مکڑی تھی, اسے حکم دیا غار کے دہانے پہ جالا تن دے. مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا تن دیا. جب وہ تناور درخت بنا تو کبوتروں کے جوڑے کو حکم دیا پروردگار نے اپنا آشیانہ بناؤ. اب جانور ہے نا, وہ حکم دیتا جا رہا ہے, مانتے جا رہے ہیں. اگر انسان ہوتا تو انکار کر کے واپس ہو جاتا. جانور ہے نا, حکم الہی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. اگر انسان ہوتا تو انکار کر کے واپس ہو جاتا. بھائی توجہات مزدور رہے, انہوں نے آشیانہ بنایا. پھر کبوتری کو حکم دیا انڈا دے, اسے انڈا دیا. بھائی یہ سارا بندوبست کیوں ہو رہا ہے؟ میرا دوسرا سننے والا جہاں جہاں بھی مجھے سن رہا ہے, اب اس سے ایک سوال کر رہا ہوں, بھائی یہ سارا بندوبست کیوں ہوا؟ پودے کو درخت بنایا پروردگار نے, کبوتری سے انڈے دلوائے, مکڑی سے جالا تنوایا. یہ ایسا کیوں کیا پروردگار نے؟ تو یہ میں سب سننے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو پروردگار بتلانا یہ چاہ رہا ہے, بھائی بہت توجہ رہے, کہ جہاں محمد ہے وہاں ان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ نہیں ہے. پروردگار کے ہجرت کی رات میں دو منصوبے, جہاں پیغمبر ہیں وہاں کبوتری سے انڈے دلوائے, مکڑی سے جالا تلوایا, پودے کو درخت بنایا تاکہ پتہ چلے کہ نہیں ہے, اور جہاں نہیں ہے وہاں علی کو دکھایا تاکہ پتہ چلے کہ ہے. جہاں پیغمبر ہے وہاں جالا تن کے بتلایا کہ نہیں ہے, اور جہاں پیغمبر نہیں ہے وہاں علی کو لٹا کے بتایا کہ ہے. تو اب مسلمان میں ہمت ہو تو وہ خدا پہ اعتراض کرے کہ اپنے محمد کو بچانے کے لیے یہ تقیہ کیوں اختیار کر رہا ہے. اپنے سارے مطلب سننے والوں کو متوجہ کر رہا ہوں, تم سو جاؤ میں جا رہا ہوں. کہنا پیغمبر چلے گئے اور آیت نے آواز دی. اب وہ لوگ جو قرآن فہمی کا خصوصی ذوق رکھتے ہوں وہ توجہ کریں. اب آیت نے آگے بڑھ کے آواز دی, سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس سورے کی وہ آیت کہ میرا ہر سننے والا اس آیت سے واقف ہے. بول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل. اب دیکھیے میرا ہر سننے والا واقف ہے نا, ان الباطل کان زہوقا. ابھی پیدوں کے حق آ گیا محمد کی صورت میں. بڑے بڑے نازک مراحل ہیں. کیا کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ اپنے سننے والوں کو لے جایا جائے. بول جاء الحق, ابھی پیدوں کہ حق آ گیا محمد کی صورت میں. وزهق الباطل, اور باطل بھاگ گیا. ان الباطل کان زہوقا, اور باطل کی تو تقدیر ہی ہے کہ حق کو دیکھ کر فرار اختیار کر جائے. جہاں فرار ہو وہاں باطل ہے, اور جہاں سبا کے قدم ہو وہاں حق ہے. تو اب آیت میں کیا ہے کہ حق آ گیا باطل بھاگ گیا. یہی ہے نا آیت, قیامت تک رہے گی یہ آیت, اس لیے کہ قرآن اب قیامت تک منسوخ ہونے والی کتاب نہیں ہے. تو حق آ گیا. کون آیا؟ حق. اچھا وہ ہے کون؟ پیغمبر ہے نا. حق آ گیا باطل بھاگ گیا, یہی ہے نا. تو اب اصول یہ بنا کہ پیغمبر رہیں گے باطل بھاگے گا. اور ہجرت کی شب میں کیا ہوا؟
باطل رات بھر کھڑا رہا, پیغمبر بھاگ گئے. بھائی بولو جو قرآن پھیلنے کا ذوق رکھتے ہو انہیں متوجہ کرو, آیت جھوٹی ہو رہی ہے نہیں, حق بھاگ گیا, باطل رات بھر کھڑا رہا. تو بھائی اسی لیے جانے والے حق نے اس حق کو بستر پہ سلایا تھا کہ ایک حق جائے گا, ایک حق موجود رہے گا بستر پر. پیغمبر سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما الحق, اللہ کے رسول حق کیا ہے؟ کہنے لگے من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. بھائی بہت 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 توجہ رکھیے گا. یا رسول اللہ ما الحق, اللہ کے رسول حق کیا ہے؟ کہنے لگے من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو محمد اپنے زمانے میں حق, اور اب محمد اگر چلے جائیں تو لازم ہے کہ ان کے بعد کوئی حق ہو. تو اب اپنی طرف سے کر رہا ہوں, میرے محترم سننے والے جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ آیات قرآنی سے استدلال کرنے کا عادی ہوں. آج اتفاق سے چند روایتیں پڑھ رہا ہوں, اور شاید سلسلہ فکر یہیں سے آگے بڑھ جائے تو پھر میں آیتوں کی طرف چلا جاؤں. من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. اب اگر رسول نہ ہو تو کوئی ایسا ہونا ضروری ہے, کسی ایسے وجود کا ہونا ضروری ہے جو حق ہو. عبداللہ ابن مسعود آئے, کنز العمال میں روایت ہے, دوسرے بزرگوں نے اس روایت کو لکھا ہے. کنز العمال میں ملا مستقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود آئے, کہا کہ یا رسول اللہ یہ اتنی ساری آیتیں ہیں قرآن مجید میں حق کی, کبھی حق دکھلا بھی تو دیں. اتنی ساری آیتیں حق کی ہیں, بچوں نے کبھی دکھلا بھی تو دیں کہ حق کیا ہے. تبسمہ, پیغمبر اکرم کے چہرے مبارک پر تبسم آ گیا اور مسکرا کے کہنے لگے کہ روز دیکھتے ہو اور پھر نہیں پہچانتے کہ حق کیا ہے. اس روایت تک لے جا رہا ہوں جو آپ نے کئی ہزار مرتبہ سنی ہوگی, اس روایت تک لے جا رہا ہوں, لیکن یہ جملے ذہن کے اندر محفوظ ہو جائیں. اللہ کے رسول بتائے کہ حق کیا ہے, کہا روز دیکھتے ہو اور پہچانتے نہیں ہو کہ حق کیا ہے. کہا اللہ کے رسول اب بھی سمجھ میں نہ آیا. عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں, اتنے میں مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے, کہا ہاں ہوا حق, کیا یہ روز نہیں دیکھتے؟ ارے بھائی یہی تو حق ہے. توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا, ارے بھائی یہی تو حق ہے. یہ کہنے کے بعد پیغمبر نے آواز دی الحق مع علی, ہزاروں مرتبہ سنیے یا نہیں, الحق مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. یہ بیان ہے پیغمبر کا. اور اس کے بعد دعا کی اللہم آدر الحق کا حیث ما دار, پروردگار حق کو ادھر بھیج جدھر علی جائے. حق کو ادھر بھیج جدھر علی جائے. پیغمبر الٹ کے بھی کہہ سکتے تھے کہ پروردگار علی کو ادھر بھیج جدھر حق جائے. تو اگر یہ کہتے تو حق آگے ہوتا, علی پیچھے ہوتے. یہ نہیں کہا کہ حق کو ادھر بھیج جدھر علی جائے, یعنی علی آگے. تو اب جو لوگ علی کے پیچھے چل رہے ہوں گے وہ حق کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بہت آسان, بہت ہلکے جملوں میں باتیں کر رہا ہوں اور بہت تفصیلات میں نہیں جانا. بھائی پھر سنیں, الحق مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. تو اب کسی کو انکار ہے حق علی کے ساتھ ہے اس جملے سے؟ نہیں ہے نا, پیغمبر کی زبان سے نکلا. تو اب جتنی چیزیں حق ہوں گی وہ علی کے ساتھ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ بہت ٹھنڈے دل سے سنیں, بہت ٹھنڈے دل سے سنیں. اس لیے کہ کوئی کنکلوژن دینا ہے, کوئی ریزلٹ دینا ہے, اور اس ریزلٹ کے بعد مجھے آیت کی طرف جانا ہے اور آگے چلا جانا ہے. الحق مع علی, حق علی کے ساتھ ہے. طے ہو گئی نا بات؟ اب جو بھی حق ہوگا وہ علی کے ساتھ ہوگا, یہ طے ہے نا, پیغمبر نے کہا. تو اب فہرست معلوم کر لو کہ کیا کیا چیزیں حق ہیں. اب جو بھی ہوں گی وہ علی کے ساتھ ہوں گی, ہے نا. تو ختم قرآن کے موقع پر
اور ختم تراویح کے موقع پر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بڑی طویل دعا ہے، لیکن اس کے چند جملے سنتے جائیں. اشہدو، بھائی توجہ رہے، اشہدو ان اللہ حق والرسول حق والموت حق والسؤال منکر ونکیر حق والبعث حق والصراط حق والمیزان حق والجنت حق والنار حق. یہ دعا پورے عالم اسلام میں پڑھی جاتی ہے. پڑھنے والا کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ حق ہے، محمد حق ہے، موت حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، جہنم حق ہے، جنت حق ہے. اور پیغمبر کہہ چکے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے، تو اب اللہ کے ساتھ علی، رسول کے ساتھ علی، موت کے بعد علی، اٹھنے کے بعد علی، صراط پر علی، میزان پر علی، جہنم میں بھیجنے والا علی، جنت کی طرف لے جانے والا علی. تو اب کہاں کہاں علی سے بھاگو گے؟ مجھے بہت آگے جانا ہے اور خواہش چاہیے کہ میرے محترم سننے والے متوجہ رہے. بھائی اب حق علی کے ساتھ ہے نہیں، ایک عجیب و غریب جملہ تاریخ میں، اور وہ تاریخ کا جملہ میں یہ چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والوں کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے. بھائی کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس نے یہ جملہ نہ لکھا ہو جو کہنے جا رہا ہوں. میرے محترم سننے والے جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد علی کی بیعت نہیں کی گئی، سب جانتے ہیں. ایک جملے کے لیے یاد کر رہا ہوں، 24-25 سال گزر گئے، بیعت نہیں کی گئی. ایک دن 25 سال بعد علی مدینے کی گلی سے ایک گلی سے گزر رہے ہیں اور ہزاروں ہزار کا مجمع آیا، کہا کہ علی ہاتھ بڑھاؤ ہم تمہاری بیعت کریں گے. اب اس سے زیادہ احتیاط نہیں کر سکتا ہوں، اتنی احتیاط کے ساتھ میں نے تاریخ کا ایک طویل واقعہ آپ کے اس وقت بیان کر دیا. بہت طویل واقعہ ہے، بہت طویل واقعہ ہے جو میں نے 2 جملوں میں بیان کیا. اب اس سے زیادہ نہ احتیاط ہو سکتی ہے نہ اختصار. بعد وفات رسول کسی نے علی کی بیعت نہیں کی. 25 سال کے بعد مدینے والے آئے علی ہاتھ بڑھاؤ ہم تمہاری بیعت کریں گے. واقعہ تو سنا ہے نا. علی کہنے لگے، ہاتھ کو پیچھے کھینچ دیا، کہا کہ بھائی بیعت یہاں نہیں ہوگی، یہ گلی میں بیعت کرو گے. ہزاروں ہزار کا مجمع ہے اور 4تھی منزل پر خلافت دینے آئے ہیں بیعت کر کے. 4تھی منزل پر علی کو خلافت دینے آئے ہیں بیعت کر کے. بھائی میں نے ایک دن کیا تھا کہ وہ علی جو نصیریوں سے ملنے والی خدائی نہ لے، وہ بندوں سے ملنے والی خلافت کیا دے گا. جناب علی مرتضی بلند پر سلوار. ذہنوں کو میری طرف متوجہ رکھے تو چوتھی منزل پر آئے، چوتھی منزل پر آئے کہ علی ہاتھ بڑھاؤ ہم تمہاری بیعت کریں گے. علی نے ہاتھ کو اور پیچھے کیا اور کہنے لگے کہ بھائی اگر میری بیعت ہی کرنی ہے تو گلی کوچے میں بیعت نہیں کرواؤں گا. کہا کہ اچھا علی تو پھر بیعت کہاں کرواؤ گے؟ کہا آؤ رسول کی مسجد میں. تاریخوں میں اس لیے یہ جملہ کرو ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی جملے کے کہنے کی. آؤ رسول کی مسجد میں گلی میں اپنی بیعت نہیں لوں گا، میں تم سے اپنی بیعت کرواؤں گا. رسول کی مسجد میں آئے. اب پھر وہی ہزاروں ہزار مرتبہ کی سنی ہوئی بات. آئے ہزاروں کا مجمع پیچھے آیا پیغمبر اکرم کی مسجد میں علی کے پیچھے مجمع بیٹھا. علی ممبر کی طرف گئے، پہلے سینے پر بلند ہوئے، دوسرے سینے پر بلند ہوئے، تیسرے سینے پر بلند ہوئے، اس مقام پہ جا کے بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے. جانتے ہیں سننے والے جانتے ہیں. اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی بات کو بیان کرنے کی، میں تو فقط ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں. اب بیٹھے اس مقام پر جو مقام محمد تھا، اور اب تاریخ لکھتی ہے کہ بیٹھ کر سر کو جھکایا علی نے اور داہنے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں میں پیوست کیا اور پیوست کرنے کے بعد سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فقط 2 جملے کہے. یہ علی کی خلافت ظاہری ابھی بیعت ہوئی نہیں ہے، اب ہوگی اس کے بعد. خلافت ظاہری کا پہلا خطبہ ہے. کہنے لگے الحمدللہ علی احسانہ،
قد رجع الحق علی مکانہ، اور اس پروردگار کی حمد ہے کہ آج حق پھر اپنے مقام پر واپس آ گیا۔ الحمدللہ بھائی صاحبان فکر اور صاحبان تدبر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ساری زحمت دے رہا ہوں، کہیں لے کے جانا ہے مجھے سننے والوں کو۔ الحمدللہ ہے اللہ احسان قد رجع الحق علی مکانہ، حمد ہے اس اللہ کی، احسان ہے اس اللہ کا کہ آج حق پھر اپنی جگہ پہ واپس آ گیا۔ یہ کہہ کے ابھی ہاتھ کی انگلیاں پیوست ہیں، ابھی بیعت کے لیے تیار نہیں ہے ابھی کہ ہاتھ بڑھا دے گا بیعت کرو، نہیں، انگلیاں پیوست ہیں، پھر سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ اب مجمع میں سرگوشی شروع ہوئی، ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے، دوسرا تیسرے سے کہہ رہا ہے، تیسرا چوتھے سے بات کر رہا ہے، مجمع میں ایک شور ہے، اور علی سر کو جھکائے خاموش بیٹھے۔ ایک بار تفلیس سر اٹھایا اور فرمانے لگے ما ھذہ النجوى بین ایدیکم، بھائی یہ سرگوشی کیا کر رہے ہو، یہ آپس میں باتیں کیا کر رہے ہو۔ اب کوئی جو بڑا دل والا تھا اور جو بڑا بہادر تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا کہ یا علی ہم آپس میں بات یہ کر رہے ہیں کہ بزرگوں کی سیرت یہ تھی کہ وہ مقام محمد کو چھوڑ کے بیٹھتے تھے، اور تم نے یہ جسارت تھی کہ تم مقام محمد پہ جا کے بیٹھ گئے، وہاں جا کے بیٹھے جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھتے تھے۔ بھائی بہت توجہ رہے، وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے، جبکہ بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ رسول کی جگہ پہ چھوڑ کے بیٹھے۔ بھائی جیسے ہی اس کا سوال ختم ہوا، علی نے ممبر کی لکڑی پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے کہنے لگے ما ھذہ الخشب، ارے یہ لکڑیاں کیا ہیں، میں نے تو دوشے محمد پر۔ اور کتنی نازک منزل ہے کہ بھائی یہ لکڑی کے تختے کیا ہیں، ممبر پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں یہ لکڑی کے تختے کیا ہیں، میں نے تو مہر نبوت پہ قلم رکھے ہیں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد اب علی نے ہاتھ بڑھایا۔ بھائی یہاں کے لیے میں نے زحمت دی اور اب پھر کر رہا ہوں کہ پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے سامعین اب اس جملے کو محفوظ کریں۔ جب یہ جملہ کہہ دیا نا تو اب ہاتھ بڑھایا، کہا آؤ آؤ اور اب میری بیعت کرو۔ تو بھائی گلی میں بیعت کروا لیتے، نیچے بیٹھ کے بیعت کروا لیتے، مقام محمد پر بیٹھ کے بیعت کروائی تو لوگ دینے آئے تھے چوتھی، اور علی نے وہاں سے بیعت کر کے منوایا کہ یہ چوتھی نہیں ہے پہلی ہے۔ ویسے اس کی ادائیگی بدلتی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب ظاہر ہے کہ ایک گھنٹے میں میں سارے مباحث کو سمیٹ نہیں سکتا، بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ نعمت آئی تم دوست بن گئے، اور فقط دوست نہیں بنے، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ میرا محترم مجمع بتائے وہ کون سی نعمت تھی کہ جب وہ نعمت آئی تو دشمن عرب دوست بن گئے؟ وہ کون سی نعمت ہو سکتی کہ اس نعمت کے آنے کے بعد وہ جو دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے؟ تو بھائی وہ نعمت تھی ذات پیغمبر۔ دیکھیے کہیں لے کے جاؤں گا اپنے سننے والوں کو، میں کہیں لے کے جاؤں گا، وہ نعمت تھی ذات پیغمبر، وہ نعمت ہے محمد عربی کا وجود، نعمت ہے اس کا اٹھنا، نعمت اس کا بیٹھنا، نعمت اس کا خطبہ دینا، نعمت اس کا چپ رہنا، نعمت اس کا خوش ہو جانا، نعمت اس کا ناراض ہو جانا، نعمت۔ یعنی میں یہ جو جملے کر رہا ہوں یہ خطابت نہیں ہے، اسے کہ قرآن کہہ چکا ہے کہ ہدایت نعمت ہے، قرآن یہ کہہ چکا ہے کہ ہدایت نعمت ہے، اور قرآن ہی نے یہ کہا کہ بھائی ہدایت کیا ہے۔ اب حوالے کو ذہن میں رکھیں، سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا، میں پھر واپس جاؤں گا اپنی منزل کی طرف۔ یا بنی آدم اما یاتینکم منی ھدی
فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم کے بیٹو سنو, اللہ بول رہا ہے اے آدم کے بیٹو سنو, میں تمہارے پاس ہدایت بھیجوں گا, تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا اسے بچا لوں گا. یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے پاس ہادی بھیجوں گا. بھائی یہی تو فلسفہ ہے, یہی تو منزل ہے قرآن فہمی کی. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس ہدایت بھیجوں گا, یہ نہیں کہتا کہ تمہارے پاس ہادی بھیجوں گا. ابھی میرے بزرگ فرما رہے تھے, یعنی یہ سارا اسپائریشن بزرگ محترم کی تقریر سے ہے جو میں سن رہا تھا اتنے 10-5 منٹ. ابھی فرمایا انہوں نے کہ رسول عالم نہیں ہے, علم ہے. ابھی فرما رہے تھے نا کہ رسول عالم نہیں, علم ہے. تو بھائی اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ رسول حالی نہیں, ہدایت ہے. اسی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ رسول حالی نہیں, ہدایت ہے. بھائی دلیل, خطیب کسے کہتے ہیں؟ جو تقریر کرے. مقرر کیا 24 گھنٹے کرتا ہے؟ تو خطیب وہ جو کبھی خطبہ دے کبھی نہ دے, مقرر وہ جو کبھی تقریر کرے کبھی تقریر نہ کرے. حکیم صاحب تشریف فرمائیں, کیا 24 گھنٹے نبض دیکھتے ہیں اور دوائیں دیتے ہیں؟ حکیم وہ جو کبھی علاج کرے کبھی علاج نہ کرے. شاعر 24 گھنٹے شعر کہتا ہے؟ نہیں, کبھی شعر کہے کبھی شعر نہ کہے. تو بات تو خود ہی والی ہوگی. خطیب وہ جو کبھی خطبہ دے کبھی نہ دے, مقرر وہ جو کبھی تقریر کرے کبھی نہ کرے, حکیم وہ جو کبھی علاج کرے کبھی نہ کرے, شاعر وہ جو کبھی شعر کہے کبھی نہ کہے, حالی وہ جو کبھی ہدایت کرے کبھی نہ کرے. تو ایسا نہیں بھیجوں گا. بھائی کچھ بات بات ہو رہی ہے. تو اب پروردگار نے طے کیا کہ بھائی ایسا نہیں بھیجوں گا جو کبھی ہدایت کرے کبھی ہدایت نہ کرے. ایسا بھیجوں گا جو مجھے سمے ہدایت ہوگا, اس کا اٹھنا بھی ہدایت, اس کا بیٹھنا بھی ہدایت, اس کا چپ رہنا بھی ہدایت, اس کا بولنا بھی ہدایت. وہ اگر جنگ میں جانے کو کہے تو جانا بھی ہدایت, وہ اگر کہے کہ کرو تو کرنا بھی ہدایت, وہ اگر روکے کہ رک جاؤ تو رک جانا بھی ہدایت. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ محمد عربی اپنے مزاج کی, بھائی بہت توجہ, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ محمد عربی اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہے, اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہے. یعنی کبھی خوش ہو کر اگر کسی کو کندھے پہ بلند کرے جب بھی ہدایت, اور اگر کبھی ناراض ہو کر کسی کو گھر سے باہر نکال دے جب بھی ہدایت. جملے کو یاد رکھیں, آدم ہوں گے ہادی. یہ سارا انسپائریشن بزرگ محترم کی تقریر سے ہے. محمد ہدایت, آدم ہوں گے عالم, محمد علم. آدم ہوں گے نبی, محمد عین نبوت. محمد عین نبوت. آدم ہوں گے معصوم, محمد عین حکمت. اب یہ خطابت نہیں ہے, اور انسپائریشن تو میں نے عرض کر دیا نا. تو اب جملہ سنتے جائیں. سورہ اعراف میں نے کبھی بڑی طویل تقریر کی ہے آپ کے شہر میں عیسائی مبارکہ پر, لیکن اب اس میں رکوں گا نہیں, فقط حوالہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا, فقط بزرگ محترم کی تقریر سے متصل ہونے کے لیے. سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا, آیت کا نشان 157. بھائی یہ آیت کا نشان اس لیے کر رہا ہوں کہ جا کے ترجمہ دیکھیے گا, اور ترجمے سے جو میں استدلال پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس پر غور کیجیے گا. وہ لوگ جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے کر رہا ہوں. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم. بہت طویل آیت ہے. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اب ترجمہ سنیں اور بہت ٹھنڈے دل سے سنیں تاکہ بات متصل ہو جائے. وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی, الذین یتبعون الرسول النبی الامی, تین لفظ ہیں, رسول نبی امی, تین لفظ ہو گئے. بھائی بہت ٹھنڈے سے سنیے گا, میں کبھی چھیڑ چکا ہوں اس مسئلے کو, لیکن آج رات اس کی تفصیل دینا چاہ رہا ہوں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, رسول ہے, نبی ہے, امی ہے. یہ تین الگ الگ لوگ ہیں نہیں, یہ تین الگ الگ لوگ نہیں ہیں. ذات ایک ہے, اس کے نام تین ہیں.
یہ وہ منزل ہے یہاں سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. یہ رسول ہے, یہ نبی ہے, یہ امی ہے. رسول کے معنی اگر ایک ہی معنی ہوئے تینوں لفظوں کے تو قرآن غیر ضروری طور پہ الفاظ کو استعمال نہیں کرتا. جتنی ضرورت جس لفظ کی ہو اتنی ہی استعمال کرتا ہے, تو غیر ضروری تو ہو نہیں سکتا. تو اب ایک لفظ ہے رسول, دوسرا لفظ ہے نبی, تیسرا لفظ ہے امی. معنی نہیں عرض کروں گا لیکن بزرگ محترم سے تفریح کے سلسلے کو جوڑ رہا ہوں. رسول جو خبر پہنچائے اللہ کی, اسے کیا کہتے ہیں؟ رسول. اچھا, تو اب نبی جو اللہ سے خبر لے, تو جب لے رہا ہے خبر کو اللہ سے تو نبی ہے, اور جب پہنچا رہا ہے بندوں تک تو رسول ہے. رسول خبر پہنچانے والا, نبی اللہ سے خبر کو لینے والا. کتنے نبی فرما رہے ہیں؟ 1,24,000. یعنی اور بھی فیگرز ہیں, کنٹروورشل ہے یہ بات, لیکن اکثر مشہور یہی ہے. تو نبی کتنے؟ 1,24,000. تو یہ بھرا مجمع بیٹھا, ان میں سے کوئی نبی ہے نہیں, ختم ہو گئی. وہ 1,24,000 پہ ختم ہو گئی. تو سارے انسانوں میں سے نبوت کے لیے کتنے منتخب کیے؟ 1,24,000. طے ہو گئی بات. اچھا, تو اب یہ سارے نبی رسول تھے؟ نہیں, جو خبر پہنچانے والے تھے 313. تو 1,24,000 نبی, 313 رسول. یہ بات طے ہو گئی. اچھا, شریعتیں آئیں, آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, پیغمبر. آدم اخلاقی نظام لے کے آئے تھے, شریعت لے کے آئے نہیں تھے. تو اب شریعتیں ہیں 5: نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اور ہمارے نبی. 5. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ اولو العزم, جو شریعت لے کے آئے. بھائی بہت توجہ رکھیے گا, کہ یہی تو وہ منزل ہے یہاں سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. نبی جو اللہ سے خبر لے, رسول جو بندوں تک خبر کو پہنچائے, اولو العزم جو اللہ کی نئی شریعت کو دنیا میں رائج کرے. اب اصطلاح سمجھ میں آ گئی نا. تو نبی 1,24,000, رسول 313, اولو العزم 5. اور اب ایک اصطلاح اور رہ گئی, خاتم النبیین, جس پہ نبوتوں کا خاتمہ ہو جائے. تو ہو گئی نا بات. عزیزو, خدا کی قسم میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ وقت رائے گا نہ جائے, اس لیے آپ جملے کو ذہن میں رکھیں. یہ جو بار بار دہرا رہا ہوں نا, تو استدلال دینے کے لیے دہرا رہا ہوں. بھائی سارے انسانوں میں سے اللہ نے منتخب کیا 1,24,000 انبیاء کو, سب کو نبی نہیں بنایا. اور ان 1,24,000 انبیاء میں سے منتخب کیا 313 رسولوں کو, سب کو رسول نہیں بنایا. اور ان 313 رسولوں میں سے منتخب کیا 5 شریعت والوں کو, سب کو اولو العزم نہیں بنایا. اور ان 5 اولو العزموں میں سے منتخب کیا ایک خاتم النبیین کو, سب کو خاتم النبیین نہیں بنایا. تو اب انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی جیسے. آ گئی نا بحث اس بندے تک, کیا سننے والوں کو لے کے آنا چاہ رہا تھا. بھائی انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی جیسے, اور نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول جیسے, اور رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو العزم جیسے, اور اولو العزم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خاتم النبیین جیسے. تو جب اولو العزم پیغمبر خاتم النبیین جیسے نہ بن سکے تو کیا یہ عرب کے بدو جیسے بن جائیں گے؟ میں رک نہیں رہا ہوں, بہت تیزی کے ساتھ مجھے جانا ہے, سامنے وقت بھی گنجائش نہیں ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, یہ رسول ہے, پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا محمد کو. اچھا, پھر اور کیا ہے؟ نبی ہے, پہلے اسے خبر دے چکے. اور اب تیسرا لفظ امی ہے, یعنی جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. قبلہ آپ یہی فرما رہے تھے نا کہ پیغمبر اکرم پہ اعتراض ہے. قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ پیغمبر اکرم کے متعلق یہ خیال ہے کہ وہ امی تھے, اور امی کے معنی جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. تو ایک مخصوص ملک سے, ایک مخصوص طریقے سے کچھ اسلامی عقیدے برآمد کیے جا رہے ہیں. کچھ اسلامی عقیدے ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں, اور ان میں نبی ہم جیسا, نبی کو نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے, بہت بہت تیر مار دیا تو نبی ہمارا بڑا بھائی. بھائی یہی تو ہے نا, اس سے زیادہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی اب میں کیسے عرض کروں کہ امی کے معنی جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے,
भाई मैं उम्मी के मानी आज बयान नहीं करूंगा, वरना दामन वक्त में इतनी गुंजाइश अगर होती तो मैं यकीनन उम्मी के मानी बयान करता। फकत ये अर्ज करना चाहता हूँ कि उम्मी के मानी ये हो नहीं सकते कि जिसे न लिखना आए न पढ़ना आए। भाई जुमला जुमला ज़हन के अंदर महफूज रखें। क्या कहा कि रसूल को न लिखना आता था न पढ़ना आता था। पहली वही याद है क्या थी? फरमाने इकरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हबीब पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खल्क किया। तो अगर पढ़ना आता नहीं था तो हुक्म मुहम्मल हो जाएगा। मैं बहुत सीधी बहुत नोटोक बात कर रहा हूँ। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को जमे हुए खून से और जमे हुए लोथड़ा से पैदा किया। इकरा दोबारा कहा व रब्बुकल अकरम। हबीब पढ़ो तुम्हारा रब बहुत करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम से लिखना सिखलाया। तो पहली ही वही में पढ़ने का भी जिक्र है और लिखने का भी जिक्र है। ये है उन उलमा की कुरान फहमी। इसीलिए मैं 10 बस्ता ये अर्ज किया करता हूँ कि भाई खुदा के लिए दीन के मसाइल में अपनी टांग न फंसाओ, इसलिए कि दीन के मसाइल की गहराइयाँ तेल के कुओं से बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए बात करता हूँ कि भाई दीन के मसाइल में तेल के कुओं से ज्यादा गहराइयाँ है। तो कुरान कह रहा है कि हबीब पढ़ो पहली वही में, भैया दरमियान की वही नहीं है, पहली वही है, हबीब पढ़ो। और कुरान कह रहा है हमने कलम से लिखना सिखलाया। और मुसलमान कह रहे हैं कि उसे न लिखना आता था न पढ़ना आता था। तो अब कुरान की माने या मुसलमान की? तो अब जुमला याद रखेंगे, आप क़यामत तक के लिए याद रखिएगा। भाई तुम्हारा ख्याल यही है ना कि मोहम्मद को लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था। तो अगर लिखना नहीं आता था तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते। इसमें न कोई फलसफा है न मंतिक है। ये सारी किबला आपकी गुफ्तगू से मुस्तकिल है ना, ये सारी गुफ्तगू। तो एक ही जुमला बात करना चाह रहा हूँ कि इसमें न कोई मंतिक है न कोई फलसफा है। भाई तुम्हारा ख्याल ये कि उसे लिखना नहीं आता, तो जब कलम मांग रहा है तो दे दो। तो दिल में खतरा है कि लिख देगा, दिल में खतरा है कि लिख देगा। तो जबान से कहा कि उसे लिखना नहीं आता और दिल में खतरा है कि लिख देगा। तो जहाँ जबान में और दिल में इख्तिलाफ हो जाए इसी को मुनाफिकत कहते हैं। अजीब मरहले फिक्र है, क्या आपने सुनने वालों को रोक रहा हूँ। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूला नबिय्यन उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। ये रसूल है, ये नबी है, ये उम्मी है, और फिर ये खातमुन नबिय्यीन है। अभी मैं अर्ज कर चुका। तो अब नबी, उससे बुलंद रसूल, उससे बुलंद उलुल आज़म, उससे बुलंद खातमुन नबिय्यीन। तय हो गई बात। अब मैं पूछता हूँ अपने भरे मजलिस से, भाई अब ठंडे से सुने और कभी कभी ऐसे भी सुनाते हैं जिस तरीके से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे मोहतरम सुनने वालों में से शायद ही कोई ऐसा हो जो मेरे तरीके गुफ्तगू से वाकिफ न हो, है ना? तो अब जिस तरीके से अर्ज कर रहा हूँ उसे आराम से सुने। आदम की शरीयत यानी कानून जो अल्लाह ने दिया। अच्छा, अब एक शख्स पैदा हुआ आदम के जमाने में, उसने उस शरीयत पे अमल किया, करता रहा, आदम मर गए, वो जिंदा रहा। फर्क कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब नूह आ गए, वो नई शरीयत लेके आ गए। अब आप मुझे इतना बता दें कि अब अगर वो आदम के शरीयत पे अमल करता रहे तो चलेगा? कॉमन सेंस की बात है। नहीं, अब शरीयत नूह पे अमल करो, है ना? अच्छा, अब शरीयत नूह का इंसान अमल कर रहा है, अगर मर जाए, नूह के जमाने में जन्नती है, जिंदा रह गया, इब्राहिम की शरीयत आ गई, तो अब वो शरीयत नूह पे अगर अमल करके मरे तो जन्नत मिलेगी? अब शरीयत इब्राहिम पे अमल करो। और ठंडे दिल से सुनिएगा, इसलिए कि आप यकीन फरमाइए कि बातों बातों में पूरा 1 घंटा मुकम्मल हुआ और अभी जहां मैं ले जाना चाह रहा था नहीं पहुंच सका।
اور شاہ صاحب بتائیں گے کہ ٹرین کس وقت جانے والی ہے. پر محمد وآل محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آج نہیں جا رہی ہے تو مجھے بہرحال بھجوا دیں, اسے ایک تقریر کرتی ہے سبحان اللہ. لیکن بس اب اپنے سارے محسن سننے والوں سے کل ایک اپیل ہے کہ یہ جو آخری بات کر رہا ہوں اسے ٹھنڈے دل سے سماعت کر لے اور اسے بعد میں جا کے سوچتے رہیں. شریعت آدم کا انسان اگر نوح تک زندہ رہ گیا تو شریعت نوح پہ عمل کرنا واجب ہے, آدم کی شریعت نہیں چلے گی. اور اگر نوح آدم کے زمانے میں مر گیا جنتی ہے. اچھا اب شریعت نوح کا انسان اگر نوح کی شریعت پہ عمل کر کے مر جائے جنتی ہے. اگر زندہ رہ گیا اور ابراہیم تک آ گیا تو اب نوح کی شریعت نہیں چلے گی, ابراہیم کی شریعت پر عمل کرو, جب تو جنت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. لیکن مجھے لے جانا ہے تقوی تک اور وہی تقریر کو ختم کروں گا. اچھا اب شریعت ابراہیم کا انسان, ابراہیم آئے شریعت لے کے آئے, اس کیا مر گیا جنتی ہے. لیکن اگر ابراہیم چلے گئے اور موسیٰ کی شریعت آ گئی اور وہ زندہ ہے تو اب وہ ابراہیم کی شریعت چلے گی. اب موسیٰ کی شریعت پہ عمل کرو ورنہ جنت نہیں ملے گی. اچھا اب موسیٰ کی شریعت پہ عمل کر رہا ہے ایک انسان, مر گیا جنتی ہے. اب آگے عیسیٰ علیہ السلام اور وہ زندہ ہے تو اب شریعت موسیٰ نہیں چلے گی, منسوخ ہو جائے گی. شریعت عیسیٰ پہ عمل کرو. اور اب ایک انسان شریعت عیسیٰ پہ عمل کر رہا ہے اور آ گئے محمد رسول اللہ, تو اب شریعت عیسیٰ چلے گی. اگر شریعت عیسیٰ پر مر جاتا تو جنتی تھا یا نہیں. اب محمد رسول اللہ شریعت لے کے آ گئے تو اب شریعت محمد پہ عمل کرو, جب تو جنت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. یہ اصول سمجھ میں آ گیا؟ خدا کی قسم اگر اصول سمجھ میں آ گیا تو میری گھنٹے بھر کی محنت سوارت ہو گئی. اب محمد رسول اللہ آ گئے اور انہوں نے کہا توحید کو مانو, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کوئی مان کے مر گیا جنتی ہے یا نہیں؟ کوئی مان کے اگر مر گیا تو جنتی ہے یا نہیں, ہے نا. اب بدقسمتی سے زندہ رہ گیا, حکم آیا کہ نماز بھی پڑھو, تو اب صرف اللہ کو ایک ماننے پر جنت ملے گی. اب نماز بھی پڑھو. اچھا اب اگر نماز پڑھ کے مر جاتا جنتی تھا, اب حکم آ گیا کہ ہجرت بھی کرو, تو اب ہجرت بھی ضروری ہو گئی. بس سوچے جائیے گا. اچھا ہجرت کر کے اگر مر جاتا جنتی تھا, اب حکم آ گیا کہ جہاد بھی کرو, تو اب صرف ہجرت کرنے پہ جنت نہیں ملے گی, اب جہاد کرنے کے بعد ملے گی ورنہ جنت نہیں ملے گی, ہے نا. اب جہاد کرنے کے بعد مر جاتا جنتی تھا, اب حکم آ گیا کہ حج کرو ورنہ جنت نہیں ملے گی. تو اب جیسے جیسے زندہ ہے ویسے ویسے احکامات پڑھ رہے ہیں, اور جیسے جیسے احکامات پڑھ رہے ہیں جنت کی شرطیں بڑھتی جا رہی ہیں. بات واضح ہو گئی؟ اگر ہو گئی تو میری محنت دوبارت ہو گئی. بس یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے حکم آیا توحید کا کہ اللہ کو ایک مانو, اگر مان کے مر جاتا جنتی تھا. حکم آیا کہ نماز پڑھو, اگر مان کے مر جاتا تو جنتی تھا. حکم آیا کہ ہجرت کرو, اگر مان کے مر جاتا جنتی تھا. حکم آیا کہ جہاد کرو, اگر جہاد کر کے مر جاتا تو جنتی تھا. اب حکم آیا کہ حج کرو, اب اگر حج کر کے مر جاتا تو جنتی تھا. اب حکم آیا کہ زکات دو, یعنی کہ اب زندگی جو بڑھ رہی ہے تو حکم بڑھتے جا رہی ہے. تو اگر مر جاتا تو جنت مل جاتی ہے نہیں, زندہ ہے اس لیے احکامات بڑھتے جا رہے. تو اب زندہ تھا مسلمان کہ اتنے میں حکم آیا کہ اسے مولا بھی مانو. بہت توجہ ہے, بہت توجہ ہے. اب آخری حکم آیا کہ اسے مولا بھی مانو. تو اگر اتنی ہی علی سے دشمنی تھی تو پہلے ہی مر جاتے, جنت نہیں آتی, کیا نہیں ہو جاتی. اب مزاج دیکھیں بھائی, خدا کی قسم آیت کا مزاج دیکھیں اور امت کا مزاج دیکھیں. آیت میرے ہر سننے والے کے ذہن میں ہوگی, اس لیے بہت زیادہ اس آیت کو دہرانے کی اور ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. حبیب اگر تم نے وہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا, یہی ہے نا.
کہنے لگے کہا کہ اس کو مولا مانو. کہنے لگے کہ بھائی کہا رسول نے نماز پڑھو, ہم نے پڑھی. کہا رسول نے کہ روزہ رکھو, ہم نے رکھ لیا. کہنے لگے رسول ساتھ میں ہجرت کرو, وہ بھی کر لی. رسول نے کہا جہاد میں چلو, اب جیسا بھی ہوا ساتھ تو گئے. رسول نے کہا زکات دو, ہم نے زکات دی, ہے نا. تو اب اگر ایک حکم نہ مانا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ ہے امت کی ذہنیت, یہ ہے امت کی ذہنیت کہ اگر ایک رسول نے کہا کہ حج کرو, بھی ساتھ میں حج کر کے آ گئے, سبھی کچھ ہوا نا. تو اگر ایک حکم نہ مانا, اسے مولا نہ مانا تو کیا فرق پڑ جائے گا, ہے نا. اچھا تو پڑھے لکھے لوگوں اس وقت رات ہے نا, یہ میں نے کہا کہ اس وقت رات ہے. یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت دن نہیں ہے, نہیں ہے ضرورت. اس لیے کہ جب میں نے کہہ دیا کہ رات ہے تو آپ کو سمجھ گیا کہ دن نہیں ہے. تو ایک جملہ کہا جاتا ہے, دوسرا جملہ خود سمجھا جاتا ہے. کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بھائی بہت توجہ رکھیے گا, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یعنی عجیب بات ہے. کہنے لگے کہا نماز پڑھو, ہم نے پڑھ لی. روزہ رکھو, ہم نے رکھ لیا. کہنے لگے حج کرو, ساتھ میں حج کر لیا. کہا جہاد کرو, اب چلے گئے ساتھ میں جہاد کے لیے. کہا زکات دو, زکات بھی دے دی. تو اگر ایک حکم نہ مانا, اگر ایک حکم ہم نے نہ مانا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہی ہے نا ان کا اعتراض. تو آیت نے کہا تھا کہ رسول اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اب سمجھ میں کیا آیا کہ اگر وہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. تقریر تمام ہو گئی. یعنی آیت نے کہا کہ اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. یعنی اب سمجھ میں کیا آیا کہ اگر وہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. بات تو واضح ہے نا, غلو نہیں کر رہا ہوں, خدا کی قسم میں تو آپ کے سامنے استدلال پیش کر رہا ہوں. تو بس اب اس جملے کو قیامت تک کے لیے یاد رکھیے گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. محمد بھائی بڑے پیار سے کہا ہے طٰہٰ اے طیب و طاہر, یاسین اے سید و سردار, یا ایھا المزمل اے چادر کے اوڑھنے والے, یا ایھا المدثر اے کمبلی کے اوڑھنے والے. کتنا پیار ہے نا. اور یہاں تیور دیکھیے, یا ایھا رسول بلغ, رسول پہنچاؤ اس پیغام کو, پہنچاؤ. تیور بگڑے ہوئے ہیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اگر تم نے وہ پیغام نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی. تیور بگڑے ہیں نا, خدا کی قسم آیت کے تیور بگڑے ہوئے ہیں. وہ اگر وہ نہ پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول وہ نہ پہنچاتے تو رسول رہتے. میں پڑھا لکھا مجموعہ ہے, اگر رسول وہ نہ پہنچاتے تو رسول رہتے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ جب اعلان ولایت علی کے بغیر محمد رسول نہ رہ سکے تو مسلمان کیسے رہے گا؟ محمد, اور اسی کو اصطلاح میں امامت کہتے ہیں. اسی کا نام اصطلاح شریعت میں امامت ہے. اب دامن وقت مجاہد نہیں ہے, فقط 2 آیتیں ذہن میں محفوظ ہو جائے اور بس میری محنت سوارت ہو جائے. بھائی امامت, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, سورہ قصص 28واں سورہ قرآن مجید کا. اس سورہ کی آیت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے. قرآن بول رہا ہے, ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور ہم نے ان پر وحی کی عمل خیر کرو, فعل خیر کرو. تو اب نبی میں اور امام میں فرق سمجھ میں آیا. نبی پر قول کی وحی ہوتی ہے, امام پر فعل کی وحی ہوتی ہے. وحی اس پر بھی ہوتی ہے, نص قرآنی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور ہم نے انہیں حکم دیا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, نماز کو قائم رکھنا, صرف پڑھنا نہیں, قائم رکھنا. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, زکات دیتے رہنا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, ہم نے انہیں امامت کیوں دی؟ کانوا لنا عابدین, یہ ہمارے پرانے عبادت گزار بندے تھے.
नए कलेमा गो नहीं थे, नौ मुस्लिम नहीं थे, नमाजें सीखी नहीं थी। कानू लना आबिदीन, ये आबिदीन का लफ्ज की वर्ड है, कलीदी लफ्ज है। ये हमारे पुराने आबिद बंदे थे, तो हमने इन्हें इमामत क्यों दी? इसलिए कि ये आबिद थे। तो इमामत की पहली शर्त क्या है? कि वो आबिद हो, है ना। और अब इमामत की दूसरी शर्त, कभी वक्त होगा तो तफसीलन रख करूंगा। सूरह सजदा 32वां सूरा कुरान मजीद का, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू। हमने कुछ लोगों को इमाम बनाया है, परवरदिगार कह रहा है। क्यों? इसलिए कि वो हमारे पुराने सब्र करने वाले बंदे थे। तो इमामत की दूसरी शर्त सब्र। जहां इबादत अपने कमाल पे आ जाए और जहां सब्र अपने कमाल पे आ जाए, वहां इमामत है। भाई अली के चाहने वाले बैठे हैं, खानदान अली के चाहने वाले बैठे हैं। ये जो इसरार कर रहा हूं ना जुमले पर, वो इसलिए कि ज़हन नशीन हो जाए। कानू लना आबिदीन, जहां इबादत हो कमाल पर, वहां इमामत है। लम्मा सबरू, अगर साबिर है तो इमाम है। तो शर्त इमामत क्या है? इबादत और सब्र। खुदा की कसम 12 इमामों में कुल एक इमाम ऐसा है जो इबादत में ज़ैनुल आबिदीन है और सब्र में सैयदुस साबिरीन।